الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ آیا مبارکہ 137 نمبر ہے اس کا سورہ النساء میں. رہتی تو 2 آیات تھی لیکن میں ایک پر اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ مضمون اس میں بھی کافی ہے اور ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا بھی ہے. ہمارے ہاں ایک بات عام کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی مرتد کی سزا سر تن سے جدا ہے. مرتد کی سزا سر تن سے جدا معروف ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، مرتد ہوا کہ نہیں؟ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کو ماننا پھر اس کا انکار کر دینا، یہی ارتداد ہے نا. ایمان لایا اور پھر کفر کیا. اگر سر تن سے جدا ہوتا تو ثم آمنوا کدھر سے آتا؟ میں خاموش ہوں، آپ سوچ لیجیے. یہ قرآن کا نظریہ ہے دیا ہوا، وہ عوام میں پھیلائی ہوئی ایک بات ہے. عوام میں پھیلائی ہوئی بات ملا کی بات ہے یا کہیں سے بھی وہ آئی ہے. ایمانداری کی بات تو یہی ہے کہ قرآن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل نہیں کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف صحابہ نے کام نہیں کیا. اگر یہ ایمان ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا. ہاں غلطی ہے کسی سے بھی ہوئی ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن نبی غلطیاں نہیں کرتے، نہ ان سے غلطی ہوتی ہے. اس طرح یہ ایمان ہے اپنا. اب وہ گزر چکے، بحث بھی نہیں. اسی طرح بات ہے صحابہ کی، تو صحابہ گزر گئے، قرآن نے فیصلہ کر دیا، کوئی معاملہ تھا بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے. میں کون ہوں ان کے متعلق بات کرنے والا؟ کسی ایک صحابی پر بھی انگلی اٹھا کر اپنے ایمان کا خاتمہ کرتا ہوں. اس لیے میں کیوں کسی بھی ایک صحابی پر انگلی کیوں اٹھاؤں گا؟ ہماری حالت پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جب سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ زبان کھول کھول کر بول رہے ہوتے ہیں، حالات یہ ہوتے ہیں کہ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کرنی ہو تو عمر فاروق کو کہیں اور پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک دوسرے کو گرایا نہ جائے کو بڑھایا جا نہیں سکتا. ہماری تعلیم یہ ہے. سارے نبی کے صحابی ستارے ہیں اور ان ساروں کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے انسان تھے اور بہترین چنے ہوئے انسان تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. جب رسول اللہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے تو وہ صحابہ کا زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے ساتھ ملا ہوا زمانہ کس کا تھا؟ جو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ باقی بچے تھے. پھر جو ان کے ساتھ تابعین آ گئے، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد تبع تابعین آ گئے. ہم کسی کی بھی کوئی ایسی بات بیان کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن یہ بات سن لیجئے، وقت ختم ہو گیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ثم کفروا، وہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، مرتد ہو گئے. ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. یعنی ارتداد بار بار کرتے ہیں. سر تن سے جدا کس نے کروایا؟ قرآن نے تو کوئی اشارہ بھی نہیں دیا. پھر فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ ان کی
مغفرت نہیں کرے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور یہ بار بار گھومنے پھرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ منافق۔ یہ بار بار گھومنے والے منافق۔ فرمایا وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک اللہ ان کو راہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ یہ اندر ان کے نفاق ہے۔ اس نفاق، تو نفاق والا منافق ہوتا ہے جو وہ مرتد ہوتا ہے، اور یہی ارتداد ہے، اور مرتد کی سزا قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دیکھا۔ عبداللہ بن ابی پاس نہیں تھا جو مقام شوق سے 300 صحابہ کو ساتھ لے گیا، اس کے نفاق میں کوئی شک رہ گیا تھا، جس نے رسول اللہ کی موجودگی میں مسجد زرار تعمیر کروا دی، اس کے نفاق میں کوئی شک رہ گیا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا بھی ساتھ کام سے جدا نہیں کروایا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے نظریات جو غیر قرآنی ہیں ان کو اپنا کر آج ہم نے اپنا مسلمانوں کی حیثیت سے بیڑا غرق کر لیا۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ